سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی دین اسلام میں قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قانون کی حیثیت ہے تو اس قانون کے اپوزٹ، اس کے مد مقابل اگر کسی کی رائے، کسی کا فہم، کسی کا قول اور فتویٰ آ جائے، آپس میں متصادم ہو، ٹکرا جائے، تو قانون کو مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانیں گے اور رائے کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی ایمان والے مرد یا کسی ایمان والی عورت کے لیے جائز نہیں یہ کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں، تو یہ کہ ان کے پاس کوئی اپنے معاملے میں اختیار باقی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ان کے لیے اس مسئلہ میں اختیار نہیں جب قانون فیصلہ کر دے، قانون اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ اللہ عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قرآن کی طرح قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس قانون سے جو فیصلہ صادر ہو جائے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور رائے، کوئی اور فہم، کوئی اور بات قبول کی جائے، جائز نہیں۔ بلکہ اللہ عز و جل نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت کو ان الفاظ کے ساتھ مزید ہمارے سامنے آشکار کیا۔ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی اتھارٹی ہیں، قانون ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ عز و جل کی بات مانتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قانون کی حیثیت ہے۔ اس قانون کے مد مقابل اگر کسی کی رائے، کسی کا فہم، کسی کو سوچ اور فکر آ جائے تو قانون کو مانیں گے، رائے کو چھوڑ دیں گے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ فتح کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رمضان کی 10 تاریخ تھی، اور مکہ فتح ہوا رمضان کی 17 تاریخ کو۔ تو دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ کے رفقا نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں کچھ ساتھیوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھیوں پر روزہ رکھنا بڑا شوق ہے، مشقت کا باعث بن گیا ہے، لیکن وہ منتظر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ روزہ رکھا ہے لیکن آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں، آیا کھول دیں کہ اس کو نبھا لیں اور پورا کر لیں اس کو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وقت عصر کا وقت ہوا چاہتا تھا، یعنی عصر کی نماز کا وقت یا دن کا بیشتر حصہ گزر چکا تھا، باقی دن کا تھوڑا حصہ باقی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، پیالے کو بلند کیا یہاں تک کہ سب نے دیکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی لیا، یعنی روزہ اس وقت اس کو کھول دیا، عصر کا وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا نے بھی روزہ کھول دیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک روزہ نہیں کھولا۔ ان ساتھیوں کا خیال یہ تھا کہ دن کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا حصہ باقی ہے، تو چلو روزہ پورا کر لیتے ہیں، ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، مشقت نہیں ہمارے لیے۔ انہوں نے سمجھا اپنی جانب اور اپنی طرف سے یہ بات سمجھی کہ ہمیں روزہ پورا کر لینا چاہیے، یہ ان کا فہم تھا، یہ ان کا خیال تھا۔ اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا روزے کو کھول دینے کا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قانون ہے، اور باقی رفقا جنہوں نے ابھی روزہ نہیں کھولا تھا ان کا اپنا فہم اور رائے تھی۔ اب قانون سے یہ رائے ٹکرا گئی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اولئک العصاۃ، یہ افراد نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، نہ ہی ان کا تصور تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں۔ ایک نیکی کا تصور تھا، شوق تھا، ذوق تھا کہ روزہ ہم پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما کر اپنی امت کے لیے اس قانون کو بالکل واضح کر دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ صادر فرما دیں تو اس کے مد مقابل اگر کسی کی رائے، کسی کا فہم ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، قانون کو مانیں گے۔ قانون کے مقابلے میں کسی کی رائے اور فہم کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ روزہ نبھانا کوئی مشکل تو نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشقت کا باعث تو نہیں تھا۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں یہ احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال کے روزے رکھتے تھے۔ وصال کے روزے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، شام کو افطاری کے وقت روزہ نہیں کھولا، اگلے دن سحری نہیں کی، دوسرا روزہ ساتھ شامل کر دیا، دوسرا روزہ شام کو رات کو افطاری نہیں کی، اگلے دن تیسرے روزے کے لیے سحری نہیں کی، تیسرا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح شروع کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مشکل نہیں تھا، آپ تو اس طرح وصال کے روزے رکھتے، البتہ امت کو منع کیا ہے کہ آپ وصال کے روزے نہیں رکھیں، تو آپ کے لیے روزہ رکھنا، نبھا دینا اس وقت تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ افطار کیا تھا اس وقت عصر کے وقت، تو اپنے ساتھی اور رفقا کی مشقت کو دیکھ کر روزہ افطار کیا تھا، ان کی آسانی اور سہولت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا تھا۔ اس حدیث سے ایک اور بات سامنے آتی ہے، وہ نیکی جو اپنی ذات میں نیکی ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرا جائے، وہ نیکی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، روزہ رکھنا نیکی ہے، صبح سحری کی ہے، شام کو افطاری کرنی ہے، انسان نیکی کا عمل کرتا ہے اور بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے۔ لیکن اگر بندہ اس دن روزہ رکھے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یہ روزہ نیکی نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ آپ میں سے زندگی میں کبھی کسی نے عیدین کے دن روزہ رکھا ہے؟ عید الفطر کے دن روزہ رکھا ہو یا عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھا ہو؟ نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اب روزہ روزے ہونے کی حالت، روزے کی کیفیت کے حوالے سے روزہ نیکی ہے، لیکن اس دن رکھیں جو سنت کی مخالفت میں ہو تو پھر ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت ہے۔
دین اسلام میں اتھارٹی کی حیثیت ہے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن مجید پڑھنا ثواب ہے، اجر ہے، ایک ایک حرف 10 نیکیاں۔ اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، 10 نیکیاں الف کی، 10 لام کی، 10 میم کی، یہ قرآن مجید پڑھنے کا اجر و ثواب۔ لیکن اگر قرآن وہاں پڑھا جائے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو یہ نیکی نہیں ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجود میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع کیا۔ اب اگر کسی بندے کو علم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، وہ پھر بھی کہے کہ جی قرآن ہی پڑھنا ہے نا، میں رکوع میں عما یتساءلون 30ویں پارہ کی پہلی سورہ اس کی تلاوت کروں گا، سجدے میں والنازعات غرقا دوسری سورت میں تلاوت کروں گا، دوسرے سجدے میں عبس وتولی اس سورت کی تلاوت کروں گا، تو کیا خیال ہے اس کو اجر ہوگا؟ نہیں۔ ایک چیز اپنی ذات میں نیکی ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اپوزٹ کوئی بندہ سنت کے کو رد کرتا ہوا پھر وہ کام کرے گا، نیکی نہیں ہوگی۔ رکوع اور سجود میں تلاوت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کوئی آمدن جانتے بوجھتے اس بات کا علم ہونے کے باوجود وہاں پر تلاوت کرے گا، اجر نہیں ہوگا، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ اسی طرح نماز اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور انسان اس کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نماز پڑھنے سے اس وقت نماز پڑھیں تو نماز کا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ نافرمانی کا گناہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نفل نماز پڑھنے سے منع کیا: سورج جب نکل رہا ہو، سورج جب بالکل عین سر پر ہو زوال کا وقت، اور سورج جب غروب ہو رہا ہو۔ جو استثنائی صورتیں ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ان صورتوں میں کوئی صورت نہ ہو، ویسے ہی بندہ کہے جی میں نے اس وقت نفل پڑھنے ہیں، اور اس کو علم بھی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نفل نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، پھر بھی وہ اس وقت نماز پڑھتا ہے، اس کو اجر نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے نیکی نہیں ہوگی۔ اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہیں وہ دین اسلام میں کیا اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اس قانون کے اپوزٹ کسی کا فہم، کسی کی رائے، کسی کا قول اور فتویٰ آ جاتا ہے اور اس سے ٹکرا جاتا ہے قانون سے، تو قانون کو مانا جائے گا، رائے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر کسی بات کا علم نہیں ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اس قانون کا علم حاصل کرنا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر یہ بات کہی کہ میں میت کی نانی ہوں، مجھے میت فوت ہونے والا اس کی وراثت میں سے حصہ دلایا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ قرآن مجید جس میں وراثت کے قوانین بیان ہوئے ہیں، ان قوانین کے اندر نانی کا حصہ نہیں ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان میں نے نہیں سنا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کا حصہ مقرر کیا ہو، کیونکہ یہ 2 چیزیں قانون ہیں، ایک قرآن، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کہا ان دونوں میں، قرآن میں نانی کا حصہ نہیں ہے، اور حدیث میں نے وہ بھی نہیں سن رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کا حصہ کو بیان کیا ہو۔ البتہ آپ ابھی چلی جاؤ
میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا سے پوچھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے سوال کروں گا، ہو سکتا ہے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی بات سنی ہو، اگر سنی ہوگی تو اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا کہ بھئی نانی کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی حکم ارشاد فرمایا ہو، تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کا حصہ، چھٹا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، اور میری موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کے لیے چھٹا حصہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معلوم ہو گیا تو اس کے مطابق اس خاتون کو بلایا اور اس کو چھٹا حصہ دلوایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں تھوڑا سا مسئلہ واضح کر دوں، وراثت میں قریب کا رشتہ موجود ہو تو دور کا رشتہ دار جو ہوتا ہے وہ وارث نہیں بنتا ہے۔ مثال کے طور پر مرنے والے کا والد موجود ہے، والد کے ساتھ اس کا دادا بھی موجود ہے، تو والد کے ہوتے ہوئے دادا وارث نہیں بنتا۔ اسی طرح مرنے والے کی والدہ موجود ہے، والدہ کی والدہ یعنی نانی بھی موجود ہے، تو والدہ کے ہوتے ہوئے نانی وارث نہیں بنتی۔ یہ جو مسئلہ تھا جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے نانی نے آ کے سوال کیا تھا، وہ اس صورت میں تھا کہ مرنے والے کی والدہ نہیں تھی، تو والدہ کی والدہ نانی تھی، اس نے آگے مطالبہ کیا تھا، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ چھٹا حصہ والدہ کو چونکہ ملتا ہے، وہ نہیں تو وہ چھٹا حصہ والدہ کی والدہ نانی کو مل جائے، تو اس صورت میں نانی کا حصہ چھٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ دوسرا اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قانون سمجھتے تھے اور اپنی کسی بھی رائے دینے سے پہلے اس قانون کو جاننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ قانون کا علم ہو، اس قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ دوسرا اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے، وہ صاحب تقویٰ ہو، صاحب علم ہو، فہم و فراست والا ہو، ممکن ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ پہنچی ہو، اس کو نہ علم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا، جس طرح اس مسئلہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا، تو اس کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو جاننے کی کوشش کرے، اس کی جستجو کرے تاکہ قانون معلوم ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، اس قانون کو جاننے کے بعد اس قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ تو دین اسلام میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، اس قانون کے متصادم، اس کے اپوزٹ اگر کسی کی رائے، کسی کا فہم، کسی کا قول، کسی کا فتویٰ آ جاتا ہے تو قانون کو مانیں گے، رائے کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون یہ بنیاد ہے اور کسی کی رائے اور فہم اس میں غلطی کا امکان موجود ہے، اور جب ہو بھی متصادم آپس میں ٹکرا جائیں دونوں چیزیں تو پھر قانون کو مانیں گے۔ دین اسلام کی بنیاد اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ جائے، اس فیصلے کے آنے کے بعد ہم کسی کی رائے پر عمل کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تھا، امت کا اتفاق ہے اس بات پر، امت اس بات پر متفق ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو مل جائے تو اس کے مقابلے میں کسی کی بھی رائے کو قبول نہیں کیا جائے گا،
اور اس رائے کو مان کر نبی علیہ السلام کی حدیث کو رد کر دینا، فرمایا امت کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کسی بندے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ اتھارٹی ہے، یہ قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اور قانون کے مد مقابل اگر کسی کی رائے اور فہم آ جائے اس رائے کو چھوڑیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق، اس قانون کے مطابق جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کے جمیع امور، عقائد اور اعمال اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔